قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ رب العزت کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. اس تعمیر کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، آپ نے میری خاطر میرے گھر کو بنایا، انعام میں مانگیے کیا مانگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دنیا کی مال و متاع نہیں مانگی، بلکہ فرمایا اے اللہ، میں آپ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو آپ کے خزانوں میں، کائنات کی تمام خزانے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس میں بھی ایک ہی ہے، اور دنیا کو مال و متاع میں آپ سے نہیں مانگتا، بلکہ میں آپ سے آمنہ کا لال سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتا ہوں. اے اللہ، میری اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیجئے. اور وہ جو نبی جو آخر میں آئے گا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کا کام کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 کام جو نبی کے آنے کے وقت ہوں گے، ان چاروں کاموں کو بتا دیا کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے. پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان لوگوں کے درمیان قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر سنائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. اور دوسرا کام کہ صرف تلاوت نہیں کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ قرآن کریم جو آپ نے نازل کیا ہوگا اس قرآن کریم کو دوسروں کو سکھائے گا بھی، ان کے الفاظ بھی سکھائے گا اور ان کے معنی بھی بتائے گا کہ اس قرآن کریم کے الفاظ کے کیا معنی اور کیا مفہوم ہے. اور تیسری بات والحکمہ، حکمت کی، دانائی کی، احکام شریعت کی جو باتیں ہیں وہ بھی ان کو بتائے گا. یعنی قرآن کریم کو بھی سمجھائے گا اور اس کے متعلق جو باتیں ہوں گی ان کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں کھول کر امت کے سامنے پیش کرے گا. یہاں سے پتہ چلا کہ جو کوئی شخص دنیا میں چاہتا ہو کہ میں قرآن کریم کو سمجھ سکوں، اللہ رب العزت نے طریقہ بتا دیا کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت بعض مرتبہ دوسری آیت کی تفصیل کر رہی ہوتی ہے، اور اگر ایک آیت کی تفصیل قرآن کریم میں نہ ملے تو اس کی تفصیل حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہوتی ہے. لہٰذا قرآن کریم کا جو معنی ہم تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت نے پہنچایا، وہی معنی اس آیت کا معتبر ہے، نہ یہ کہ انسان اپنی طرف سے کوئی قرآن کریم کی کسی آیت کا معنی سمجھے کہ میری رائے اس بارے میں یہ ہے.
تو پہلا کام کہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کے سنائے گا، دوسرا کام کہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیات کو سکھلائے گا، اور تیسرا کام کہ اس کے ذریعے سے دانائی کی، حکمت کی، احکام شریعت کی جو باتیں ہوں گی وہ بھی امت کو سمجھائے گا، اور چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ نبی آ کر اس امت کے افراد کے دلوں کو صاف کرے گا، افراد کے دلوں کو قلوب کا تزکیہ کرے گا۔ قلوب کا تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ سادے الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو تزکیہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کا صاف ہو جانا۔ ایک چیز ہے کہ انسان کا دل عبادت پر آمادہ ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ تزکیہ نہیں کہلاتا۔ تزکیہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان کا دل سرخم اللہ رب العزت کی عبادت کے اوپر سرخم تسلیم ہو جائے، جو اللہ رب العزت نے حکم جس انداز میں دے دیا اس حکم کو اسی انداز میں قبول کر لے، جس چیز سے منع کر دیا اس چیز سے خود بخود رک جائے، اس کا نام ہے دل کا تزکیہ۔ ہم اور آپ ٹٹولیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا تو اس میں سے 4 بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انسانیت کے قلوب کا تزکیہ ہو، قلوب پاکیزہ ہو جائیں۔ کیا ہمارے دل بھی پاکیزہ ہو گئے؟ دلوں کے پاکیزہ ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ انسان مصلی کے اوپر زیادہ دیر بیٹھتا ہے، نہیں، قلوب کی پاکیزگی کی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اگر وہ مصلی پہ بیٹھ رہا ہے، اگر وہ مسجد کے اندر وقت گزار رہا ہے، مگر مسجد سے باہر اس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو سمجھ لے کہ دل کا تزکیہ نہیں ہوا۔ اگر گھر میں جاتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، والدین سے جھگڑے اور فساد کا ذریعہ بن رہا ہے، معنی یہ ہے کہ دل کا تزکیہ نہیں ہوا، بھلے وہ جتنی دیر بھی مصلی کے اوپر بیٹھ رہا ہو، جتنی دیر بھی وہ تسبیحاں گھما رہا ہو۔ یہ تسبیحات کے گھمانے سے تو قلوب کا تزکیہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ قلوب کا تزکیہ یہ ایک الگ محنت کا نام ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ دل کا تزکیہ جب انسان کا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک الگ باب انسان کے قلوب کے اوپر کھل جاتا ہے، اور وہ باب ہے ثواب کے اعتبار سے۔ ثواب کس چیز کو کہتے ہیں؟ عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ثواب کا معنی یہ ہے کہ جی اشراق کی 2 رکعت پڑھ لو تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے، فلاں کام کر لو تو اس پر اتنی نیکیاں مل جائیں گی، 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ سارے کے سارے اجر و ثواب جو حدیث مبارکہ میں آتے ہیں 100% درست ہیں، مگر اس ثواب کی ایک اور ڈیفینیشن اور ایک اور تعریف ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ ہر نیکی کے کرنے پر انسان پر اللہ رب العزت کے قرب کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے بارے میں کل یوم هو فی شأن، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے۔ جب ہر دن نئی شان ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر دن اللہ رب العزت کا ایک نیا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہر اللہ رب العزت کے جو قرب کے مراتب ہیں، ان نیکیوں کی حاصل کرنے کی وجہ سے، ان اعمال صالحہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے قرب کے وہ منازل انسان طے کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو تجلیات کا ظہور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر ہوتا ہے، اس سے پوری دنیا کے اندر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان اس کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ انسان خود بخود بن جاتا ہے۔ اس کے قلب میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان انوارات میں سے کن انوارات اپنے دل کے اندر بھی سمو سکے۔ تو حقیقی بات یہی ہے کہ قرآن کریم کا معنی جب ہمیں سمجھنا ہوگا تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر اعتماد کرتے ہوئے سیکھیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو کوئی شخص بھی اس بات پر متفق ہو جائے کہ دنیا کے اندر اگر میں نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں سمجھنا ہے، تو دنیا کے اندر جو فرقہ پرستی ہے، فرقہ واریت کی جو ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ آگ دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ایک معنی وہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، ایک معنی وہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ایک معنی وہ ہے جو تیسرا شخص سمجھ رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام معنی جو ہم سمجھ رہے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حیثیت ان قرآن کریم کے معنوں کی ہے جو قرآن کریم کے معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ کر صحابہ کو سکھائے۔
آج امت کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات پر اگر کامل اعتماد کر لیں، فرقہ واریت جڑ سے ختم ہو جائے گی. علامہ اقبال نے اسی کو اشعار کے اندر کہا، کہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. دنیا کے اندر صرف بات کرنے کے لیے انسان کے پاس یہی چیز تو نہیں رہ گئی کہ وہ انہی فرقہ واریت کے اوپر بیٹھ جائے. یاد رکھیں، اگر فرقہ واریت کا دروازہ بند کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کے مفہوم کو لیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ جو نبی آخر میں دنیا میں آئے گا اس نبی کے کام 4 بنیادی مقاصد ہوں گے جن کے تحت آئے گا. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو یہاں پہ ذکر فرمایا. اس دعا کو ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین مکہ کو جمع کرنا تھا کہ تم سب کے سب یہ بات کہتے ہو کہ ہمارے بڑے، ہمارے سردار، ہمارے لیے بہت زیادہ معتبر اور قابل احترام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی دعا بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. اگر تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لاؤ. اور اگر تم نہیں لاتے تو تم سے بڑا دنیا کے اندر احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج کا یہ رکوع شروع اسی سے ہو رہا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہے وہ شخص بھلا یرغب عن ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیمی سے اپنے منہ کو پھیرتا ہے، الا من سفیہ نفسہ، جو کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اپنے منہ کو پھیرتا ہے وہ تو ایسا شخص ہے جو اپنے نفس کو خود بے وقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. وہ کسی اور کو دھوکے میں نہیں دے رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، خود بے وقوف ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نیکوکاروں کے اندر شمار ہوں گے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے صالحین کا سردار بنا دیا. اس امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس امت کے اندر، بلکہ اس پوری کائنات میں جتنے لوگ، جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی، تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو فرمائی. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں بھی سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی اولو العزم پیغمبر ہے جس کو اللہ رب العزت نے مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہو تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی پیغمبر ہیں تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ یہی فرماتے ہیں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دنیا کے اندر چن لیا تھا اپنی بندگی کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی وہ نیکوکاروں کے سرداروں میں شامل ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ یہ انعام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں ملا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وجہ سے ملا، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، سر خم تسلیم ہو جاؤ. قال، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں دونوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر خم تسلیم ہوتا ہوں. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اگر تفصیلات کو دیکھا جائے، ہر معاملے کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر اپنا سر خم تسلیم کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر چند موٹے موٹے احکامات جو اللہ رب العزت نے بھیجے. پہلا حکم تو یہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اپنے والد سے بات چیت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ اے میرے ابا جان، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر اگر کوئی حقیقی معبود ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے.
اب یہ کتنا مشکل مرحلہ، انسان اگر غور کرے تو حیران ہو جائے. یہ آسان بات نہیں ہے، کہنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے. باپ بت تراش، بیٹا بت شکن. باپ بتوں کو بنانے والا، بیٹا بتوں کو گرانے والا. اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جا کے اپنے والد کو سمجھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا اتنے ادب کے ساتھ. یا ابتی، یا ابتی، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہی الفاظ ہیں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. اللہ کے سوا کسی کے ساتھ شرک نہ کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی. پہلا کام تو یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے والد کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کرو، تبلیغ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اس معاملے کے اوپر بھی اپنا سر خم تسلیم کر لیا. دوسرا حکم ملا کہ پوری کی پوری قوم کے مخالفت کرنی ہے. ایک محلے کی مخالفت کرنا یہ بھی مشکل کام ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر، چاہے جائے کہ وہ ان کے دین کا معاملہ ہو. پھر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ پوری قوم کی مخالفت کرنی ہے، پوری قوم کو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینی ہے. یہاں تک کہ وقت کے جو بادشاہ ہے نمرود، اس کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. بادشاہ بھی مخالف، اس کے وزراء بھی مخالف، عوام بھی مخالف، حتیٰ کہ اپنے گھر میں سگا باپ مخالف ہو. انسان پر کتنی آزمائش ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے پیارے ابراہیم علیہ السلام ان سب کے باوجود بھی سر خم تسلیم. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر 80 سال تک محنت کی، 80 سال ان کو تبلیغ کی. اور انسان حیران ہوتا ہے 80 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ پوری قوم کے اندر 3 لوگ ہیں جو اللہ رب العزت پہ ایمان لانے والے ہیں. ایک خود ابراہیم علیہ السلام، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ، اور تیسرے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. پوری قوم میں 3 لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. یہاں پہ ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو محنت کا مکلف تو بنایا ہے، نتیجے کا مکلف نہیں بنایا کہیں پہ بھی. یہ ایک موٹا سا اصول ہے. کبھی بھی انسان یہ سوچے کہ میری محنت کا نتیجہ کیا نکلا تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے. اللہ نے محنت کے نتیجے کا مکلف نہیں بنایا، محنت کا مکلف بنایا ہے. تو انسان جب کبھی بھی کسی کو دعوت دے، جب کبھی بھی کسی کو دین کی طرف بلائے تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم 4 دن کسی کو نماز کی طرف بلا لیں، 5ویں دن اگر وہ نماز کی طرف نہ آئے تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے دل پہ تو مہر لگ گئی ہے، یہ تو آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بات چیت کرنا ایسے شخص سے چھوڑ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں 80 سال اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ دوسرا معاملہ تھا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے سر خم تسلیم. تیسرا حکم کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد ملی، اور اس اولاد کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لو اور دمشق سے پہنچو مکہ مکرمہ. دمشق سے مکہ مکرمہ کا جو راستہ ہے تقریباً 1500 میل، 3000 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں. یہ راستہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت میں پیدل طے کیا. سید حضرت سارہ اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پر پہنچے ہیں. اس وادی کے اندر جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جو بالکل جنگل بیابان ہے. اس پورے جنگل بیابان میں ریتیلا میدان ہے، اس کے درمیان میں ایک درخت لگا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے اپنی بیوی اور اپنے اس دودھ پیتے بچے کو چھوڑو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ. سوچیں ہم اپنے گھروں کے اندر جب دفتروں میں کام کاروبار کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر لاک کرتے ہوئے، اپنے گھروں کے لاک سارے کے سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان لاک شدہ کمروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کو والدین کو چھوڑ کے اپنے دفتر جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہاں پہنچ کے فون کرتے ہیں بھائی سب خیریت ہے کہ نہیں ہے گھر میں. ایک فون لازماً عمومی طور پہ بندہ کرتا ہے. تو انسان کو اپنے پکے گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل بیابان کے اندر جہاں پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، چھوڑ کے آ گئے.
اسلم قال اسلمت، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنا سر جھکا لو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اس حکم پہ جھکا لیا. پھر چوتھا امتحان، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بچے کو لے جاؤ اور لے جا کر میری راہ میں قربان کر دو. یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ رب العزت کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اسلم قال اسلمت، جیسے ہی حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر رقم تسلیم کر لیا. فوراً ہی اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور لے کر جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے. راستے میں 3 جگہوں پہ شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی. کہاں جا رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. بھائی اللہ نے جو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اے ابراہیم، اس کا کوئی اور معنی بھی تو ہو سکتا ہے. رکو اور اللہ سے پوچھو کہ اس کا معنی کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھا کر اس شیطان بدبخت کو مارے اور کہا کہ جب اللہ نے حکم دے دیا، اب اس حکم کے بعد اللہ سے مراد نہیں پوچھی جاتی. جو حکم دے دیا سر خم تسلیم. اسلمت لرب العالمین. 3 جگہوں پہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہوں پر اس کو کنکریاں اور پتھر مارے. آج جو کوئی شخص بھی حج پہ جاتا ہے، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا میرے ابراہیم کی اس یاد کو تم نے دہرانا ہے. جو کوئی حاجی جائے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جائے اور مینا کے میدان کے اندر ان 3 جگہوں پہ جا کر اسی طریقے سے 7 کنکریاں مارے. تو اللہ رب العزت نے جو حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پہ کہا اے اللہ آپ دونوں جہانوں کے پالنے والے ہیں، میں آپ کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اور حکم بتاتے ہیں کہ دیکھو تم جن ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی باتیں کرتے ہو اے بنی اسرائیل، ان کی بات سنو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی آخری وقت میں. وصیت کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان مرض الوفات میں اپنی اولاد کو بتائے. آخری پیغام جو انسان دنیا سے دے کے جا رہا ہو اسی کو وصیت کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کیا وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا وصیت کی. اے بنی اسرائیل، تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. سنو ذرا کہ تمہارے باپ داداؤں نے، آباؤ اجداد نے کیا وصیت کی تھی اپنی آل اولاد کو. ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے. ایک سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، ایک سیدنا اسحاق علیہ السلام، یہ 2 تو نبی تھے، اور 3 اس کے علاوہ تھے. ایک حضرت مدین، ایک حضرت مدائن، اور تیسرے تھے حضرت قیدار رحمہم اللہ. تو یہ 5 ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک سیدنا یوسف علیہ السلام تھے. تو دونوں کے دونوں نے کیا وصیت کی تھی آخری وقت میں، یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس یہ میری وصیت ہے تمہیں کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم ایمان والے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، اللہ رب العزت کے احکامات پر سر خم تسلیم کرنے والے لوگوں میں سے تم ہو. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ میری موت کے بعد تم سب کے سب اپنی دین سے پھر جاؤ. اللہ رب العزت ان کو پھر دوبارہ خطاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے اور یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ تو یہودیوں میں سے تھے. یہ تو عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں کے دونوں عیسائی تھے. یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ یہودی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، تم جو یہ بات کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت پر حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب علیہ السلام پر طاری ہونے والی تھی، اذ قال لبنیہ، اس وقت پہ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں تم بتاؤ مجھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اللہ اکبر. انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، جاتے وقت بھی اس کو اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہے،
اس کو اپنی اولاد کے مال متاع کی فکر نہیں ہے، بلکہ اولاد کی دین کی فکر ہے، اولاد کے اسلام کی فکر ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس میری زندگی کے اندر میرے بچے اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائیں، میری زندگی کے اندر میرے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، میری زندگی کے اندر میرے بچے اچھے کمانے والے بن جائیں۔ آپ نے اس کی موت تک کی تو پلاننگ کر لی ہے، کیا آپ نے اس کی موت کے بعد کی بھی کوئی پلاننگ کر رکھی ہے کہ میری اولاد جب مر جائے گی، مرنے کے بعد اس کے دین کا کیا ہوگا، اس کے بعد آخرت کے دن اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت ایک مرتبہ واقعہ سنانے لگے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، ان کا جنازہ، ان کی وفات ہو گئی، ان کا بیٹا تھا، نوجوان تھا اور بڑا پڑھا لکھا تھا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، اپنے باپ کی وفات پر دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ تو قریب جو لوگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے ہر شخص کی موت رکھی ہے، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، تو آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں ان کی موت پہ نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے ساری زندگی اس بات پہ لگا دی کہ میں دنیا کے اندر پڑھا لکھا بن جاؤں، اتنا پڑھایا، میٹرک کرایا، انٹر کرایا، گریجویشن کرایا، پی ایچ ڈی کرا لیا، مگر مجھے دین کی تعلیم نہ دی۔ آج حال یہ ہے کہ میرا باپ مر چکا ہے، مجھے اس کا جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم دینے سے کوئی انکار نہیں کر رہا، کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، دنیا میں کمانے سے انسان کو کسی کو نہیں روکا جا رہا، مگر دنیا میں کمانے کے ساتھ کیا ہم نے اپنی اولاد کی دین کی فکر کی ہے؟ اگر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کی تو یاد رکھیں یہ اولاد کہ جس کی ہم دنیا کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، یہی اولاد قیامت کے دن ہمیں گریبان سے پکڑے گی۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، قیامت کے دن یہ کہیں گے، قرآن کریم کہتا ہے اے اللہ، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں جو بات کہی تھی ہم تو اس کے اوپر چلے، فاضلونا السبیل، اے اللہ انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کی وجہ سے چونکہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں، ہمیں تو آپ عذاب دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیے۔ تو جو اولاد کی خاطر آج ہم ان کو دین سے دور کر رہے ہیں، جس اولاد کی دنیا کی خاطر ہم ان کو دنیا سے دور کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے خلاف بد دعائیں کر رہی ہوگی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی بھی دین کی فکر کریں، اپنی اولاد کی بھی دین کی فکر کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام کی تمام اولاد نے یکجا ہو کے کہا قالوا نعبد الہک، اے ہمارے ابا جان ہم آپ ہی کے معبود اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے جو آباء و اجداد میں گزرے ہیں ان کے جو معبود تھے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے، ان تمام کے جو معبود تھا، الہ واحدہ، وہ ایک الہ اللہ رب العزت ہی کی ذات تھی، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم بھی آپ کی طرح اسی کے ہی فرما بردار ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، اے مشرکین مکہ، اے بنی اسرائیل، اے عیسائیوں، تم سب کے سب جو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری امت میں سے تھے، تم یہ بات کس طریقے سے کہتے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو نیکوکار تھی، یہ ایک ایسی امت تھی قد خلت، جو گزر چکی اس دنیا سے، لہا ما کسبت، جو نیکیاں انہوں نے کی دنیا کے اندر، لہا ما کسبت، جو انہوں نے دنیا کے اندر کمایا اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور دنیا میں جو تم کماؤ گے، جو برائیاں یا اچھائیاں تم کرو گے، اس کا اجر قیامت کے دن تمہیں ملے گا۔ نیکوکاری کرو گے تو قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا، برائیاں کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں ان برائیوں کا بدلہ ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عما، ان چیزوں کے بارے میں، کانوا یعملون، جو کام وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔
یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد تو بڑے نیکوکار تھے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چنیدہ بندے تھے، لہٰذا ان کی وجہ سے ہم بھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے تم سے کوئی سوال دنیا میں نہیں آخرت میں نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اس اعتراض کو اللہ رب العزت دہراتے ہیں، وقالو، یہ کہا کرتے ہیں، کونو ہودن او نصارا، یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اصل کیا ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ حقیقی دین، حقیقی ملت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، حنیفاً، یکسو ہو کر اس دین کو کے پیچھے لگو گے تو تہتدو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، اللہ رب العزت کو ایک اکیلا معبود ماننے والوں میں سے تھے۔ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسی دین ابراہیمی کی پیروی کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی جو مختلف افعال تھے ان کو حج کا ذریعہ بنا، حج کے طور پہ قبول فرما لیا، اور ان کو حج کے اندر انسانیت کے لیے یادگار کے طور پہ بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، جاؤ جا کے اسی بیت اللہ کے طواف کرو، اسی کا چکر لگاؤ۔ ان کی بیوی سیدہ سارہ نے سعی کی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، تو تم بھی حضرت ہاجرہ نے سعی کی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، تو تم بھی صفا اور مروہ کے درمیان اسی طریقے سے جا کے سعی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو اس طرح سے 3 جگہوں پہ کنکریاں ماری تھیں، جاؤ تم بھی اور جا کے اسی طریقے سے کنکریاں مارو۔ در حقیقت اللہ رب العزت پوری انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج کا مقصد بھی یہی بنا دیا کہ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی انسان بنا لے، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی بنا لے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اسلم قال اسلمت، جہاں اللہ رب العزت کا جو حکم آ جائے اس حکم کے آگے سر خم تسلیم، اس حکم کے بعد انسان کسی طرف نہ دیکھے کہ اس کی کیا لاجک ہے، یہ کیوں ہے اور کیسے ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ یہ حکم دینے والی پروردگار کی جو ذات ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے، اسلم قال اسلمت۔ انسان اس مزاج کو اپنا لے تو پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کا مزاج عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے صدقے وہی محبت اور وہی عشق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔